نبی علیہ السلام کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ جتنے بھی انبیاء رہے وہ اس تمام تر کثافت سے پاک رہے جو بعد میں آرٹیفیشلی یا پلاسٹک کی یا کاسمیٹک لیول کے اوپر بعد میں انٹروڈیوس کی گئی. سو میٹر کا جتنا بھی معاملہ ہے نا, یہ جو فزکس کا جو معاملہ ہے, یہ ایک خاص ایج سے گزر رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا, ہم اس ایج میں آگے جہاں پہ اس کو ہم استعمال کریں کسی ایسی وجہ ایسی چیز کے لیے کہ جو اصل میں انسان کی بنیادی ضرورت نہیں. تو چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اوور کل ہے, اوور ڈو کر رہی ہے. لگژری کی کوشش ہے نا, اور کیا ہے, کنوینئنس کی کوشش ہے. میں نے آپ سے پہلے کوشچن کے آنسر میں کہا نا کہ نو میٹر ہاؤ مچ یو پریز سوشل میڈیا اینڈ ریکگنائز the strength of it, you also have to at the same time recognize the devastation it has caused to the chemistry of the human being. نبی علیہ السلام نے اس ٹائم لائن کے آخر میں نہیں آئے, نبی علیہ السلام کے بعد بھی 300-400 سال 700 سال تک کسی بھی لیول کے اوپر سائنس نے اس لیول پہ ترقی نہیں کی کہ وہ میٹر کو اس لیول پہ ٹیم کرے یا یوز کرے کہ ٹیکنالوجی کو اس طرف لے کے جائے کہ جو کہ پلاسٹک لیول کے اوپر یا کہتے ہیں نا اب نارمل لیول کے اوپر کنوینئنس دے رہی ہوں. سو آسانی کا حکم ہے. نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ 2 راستے ملیں گے, جو ان میں سے آسان ہو وہ چوز کر لو, جو دن کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں جو کام آسان کرے وہ لگے وہ کیا کرو. سو یہ آسانی میں نہیں آتا, یہ لگژری میں آتا ہے. دس از ناٹ نیسیسٹی. سوشل میڈیا کے علاوہ بھی زیادہ تر لوگ, پوری دنیا کے زیادہ تر عوام سوشل میڈیا کے علاوہ زندہ ہیں. ہم میٹرو سٹیز میں بیٹھ کے یہ مت اسیوم کریں کہ 7 بلین عوام سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں. 7 بلین میں سے تقریباً 5 بلین نے کبھی سنا بھی نہیں ہے فیس بک کیا ہوتا ہے. سو لیٹس جسٹ ناٹ اسیوم دیٹ the whole world is in social media. گاؤں میں چلے جائیں, اپنے غریب غربا کو دیکھ لیں, بیچاروں کے پاس کون سا موبائل ہے, انہیں کیا پتا کون بل کی استعمال کر, انہیں کیا پتا واٹس ایپ کیا ہوتا ہے. اور یہ پوری دنیا میں ایسے معاملہ ہے, صرف پاکستان میں نہیں. سو when we are living in an abnormal level, we are the one who's actually suffering. If this was such a big power, تو پھر دنیا کا سب سے ریموٹ ایریا کا سب سے غریب بندہ بھی ایکسیسیبل ہوتا, تو وہ تو نہیں ہے. تو اس لیے جو کہتے ہیں نا دجال آئے گا تو وہ فیس بک کے تھرو آئے گا یا پھر وہ انٹرنیٹ کے تھرو کرے گا, then he does not really understand کہ دجال کی پاور کیا. اور یہ والی پاور بائی دا وے نبی علیہ السلام سے بہت پہلے کے انبیاء کے پاس بہت عام سی بات تھی. میں نے آپ سے کہا نا کہ حضرت سلیمان کے دربار میں اگر آپ بیٹھ کے ایک دفعہ وہ سین دیکھ لیتے نا, جب عفریت نے کہا تھا نا میں سبا کا تخت لے کے آتا ہوں, اور آدمی نے کہا میں لے کے آتا ہوں, یہ تو بہت سلو آدمی, یہ تو بہت سلو جن ہے, اور وہ لے کے بھی آ گئے. تو وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی, کون سا کوئی بینجامن فرینکلن کی بجلی کا چینل یوز کیا تھا, کون سا اس نے رائٹ بردر کا جہاز استعمال کیا تھا, کون سی کوئی اس نے 4G 5G کی بینڈ وڈتھ استعمال کی تھی. نو, ہی ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. یہ LTE کی بیس پہ نہیں آیا تھا سبا کا تخت. حضرت ادریس جب وہ آسمانوں کے سفر کرتے تھے تو وہ کوئی اسپیس شٹل یا اسپیس سوٹ پہن کے نہیں کرتے تھے. These are totally different ball games that they were playing and we are playing. اور ہم سمجھتے ہیں we are so arrogant, we think we are the center of the whole timeline. We are not the center of the whole timeline. اگر پرانی امتوں کے دور ہمیں دیکھتے, لوگ ہمیں دیکھتے تو ہم پہ ہنستے, یا تم کدھر میٹر کے اندر سالڈ اور لیکوڈ کے اندر پھنس گئے ہو, تمہیں یہی نہیں پتا کہ کسی اور ڈائمینشن کے تھرو ہم نے ساری کی ساری ٹیلی پورٹیشن کی, جو کہ میں قرآن پاک سے آپ کو بتا رہا ہوں نا, میری کوئی رائے نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں تو حدیث موضوع ہے, تو وہ فلاں آپ کا اپنا رائے ہے, اور کعب بن اخبار کی حدیثیں اٹھاتے ہیں آپ. بھائی قرآن کی آیت ہے, سبا کا تخت لے کے آ گیا بندہ. جن کہتا رہا میں آدھے سیکنڈ میں لاؤں گا, اس نے کہا آدھا سیکنڈ تو بہت لمبی چیز ہوتی ہے, میں اس سے پہلے لاؤں گا. یہ قرآن سورہ نمل کی آیت ہے. جب حضرت مغیرہ دجال سے مل کے آئے ہیں تو دجال تو پیدا ہی نہیں ہوا, وہ کیسے مل کے آ گئے؟ یہ کیسے, ہاؤ آر یو ریکنسائلنگ دس؟ یہ پی جاتے ہیں اس بات کو, یہ گول مول کر دیتے ہیں پاکستانی مولوی کی طرح. گول مول کر تو بات بتانی نہیں کہ اصل میں ایسے کیسے ہوتا ہے. بتائیں نا, کسی مولوی سے پوچھیں کیسے آئی تھی یہ عفریت کا تخت, جو سبا کا تخت کیسے آیا تھا سلیمان کے دربار میں. The only way to understand and explain this is very clear کہ ٹیلی پورٹ ہوا تھا, اور کیسے آتا ہے. حضرت موسیٰ جو ہے وہ سوراخ پانی میں بنا کے کشتی, وہ جو مچھلی ہے مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے سوراخ کر کے جاتی ہے. تو ہم ایک سپرسٹیشس, ورنہ صوفیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے یہ جو سلفی ہیں. اور جب یہاں پہ بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو نبی ہے, نبی تو یہ کچھ کر سکتا ہے سارا کچھ. عجیب سی بات ہے. اپنی باری آتی ہے تو صوفی ہو جاتے ہو, جب صوفی یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہو کہ نہیں نہیں یہ تو 2 نمبر کا اپنی طرف سے کوئی ہوائی کہانیاں سناتے ہیں. ہوائی کہانی کہیں سے کوئی بھی نہیں سنا رہا, اگر سنا رہا اس تک تو علم پہنچا ہی نہیں نا, چاہے وہ صوفی ہو چاہے وہ سلفی ہو. اصلی بات بہت آسان سی ہے, سائنس وہاں پہ موجود ہے. سائنس اس وقت کی سائنس ہے جو اس وقت کے ہاکنز اور آئنسٹائن ہے وہ نہیں پہنچ سکے, کوئی بات نہیں, پہنچ جائیں گے کسی نہ کسی ٹائم پہ.
اور اگر وہ نہیں بھی پہنچتے, who cares? I'm not waiting for any scientist to explain to me what my Quran says. I know what my Quran says. It's a perspective I'm taking from science, not the basis of the fact. Fact قرآن نے بتایا, law قرآن میں. نیوٹن نہیں law بتاتا مجھے, میرا اللہ نے law بتایا کہ انسان اٹھا کے لے کے آئے. کیسے اٹھائے گا؟ اللہ نے بتا دیا. کیسے بتایا؟ اس بندے نے کہا کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے, کتاب کا علم ہے, اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا. اس بندے نے کیا کہا ہے؟ قرآن پاک میں کیجولی نہیں کوئی جملہ بولا گیا. حدیث تو آپ نے لگا دی نا نعرے کے لیے, ضعیف ہے کہ ایسا ہے اور موضوع ہے یا صحیح ہے, ٹھیک ہے چلیں حدیث پہ آپ بحث کرتے رہیں اور قرآن کی آیت کو ایکسپلین کریں, باقی سب کہانیاں ایک طرف کریں گے. So let's just not play around and let's not play games with religion here. This is the Quran we're talking about. If any Maulvi can explain this, yeah, let's just talk about this. If they cannot, then they better not open their mouths. کہ سائنس کو ہوتی ہے, سائنس تو ایک باطل علم ہے اور فزکس ایک باطل علم ہے. اور پہلے سیکھ لیں کیا ہے قرآن پاک, بعد میں سائنس ایکسپلین کرنا, پہلے قرآن ایکسپلین کریں. It's a very big problem. اور یہ پوری کی پوری گیم اسپیشلی بر صغیر کے علماء کرام نے پھیلائی ہے, اور ایسی کوئی سپرسٹیشن میں ڈالا اسلام کے نام کے اوپر مسلمانوں کہ جب سورہ کاف کی بات آتی ہے چپ ہو رہتے, سورہ نمل کی بات آتی چپ ہو رہتے ہیں, سورہ تحریم کی بات آتی ہے چپ ہو رہتے, بات ہی نہیں کرتے, گول مول کرتے. سورہ طلاق کے اوپر گول مول کر دیتے ہیں بات, اور ایسے اردو کے الفاظ یوز کیے ہوتے ہیں, ایسے انگریزی کے الفاظ یوز کیے ہوتے ہیں, ان کے فرشتوں کو علم نہیں ہوتا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. جان کے ایسا ایبسٹریکٹ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہ آئے. نہ جمعے کے خطبے میں وہ بات ہوتی ہے, نہ ڈگریز کے اندر وہ بات ہوتی ہے. جب کسی پیور جید عالم سے پوچھا جائے, وہ بھی کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے کہ یہاں پہ والی بات متشابہات ہے. نعوذ باللہ متشابہات, ہر قرآن کی آیت متشابہات میں ڈال دی انہوں نے. مطلب کسی کو نہ بتانا ہونا تو ایک الگ بات ہوتی ہے, جب آتا ہی نہ ہونا تب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کسی کو نہیں بتانا تو ٹھیک ہے, حضرت علی اور معاویہ کے معاملات نہیں بتانے نا, نہیں بتاتے, ٹھیک ہے ہم چپ رہ جاتے. مگر یہ والی باتیں تو چپ آنے والی نہیں ہے, یہ تو قرآن پاک کی بات ہوئی. تو آیتیں یہ تو انسانیت کا ارتقاء ہے پورا کا پورا, آخرت کے پورے معاملات اس آیت کو بھی مان کے. Can't just wing this, okay? Can't just beat around the bush. This is the Quran Pak we're talking about. Let's just not play games here. Let's just be Muslims and be pure Muslims. Quran Pak کی جیسے وہ رچرڈ ڈاکنز, امام کیا نام ہے اس کا, امام بول رہا ہوں اس کو, وہ جو جرنلسٹ ہے مہدی حسن, اس کے ساتھ بیٹھا ہوا اور مہدی حسن کو کہتا ہے Do you believe that your prophet flew on the white horse? تو وہ مہدی حسن کہتے ہیں کھسیانا, وہ کہتا ہے Yes, we believe like this. مطلب اس حالات پہ سائنس کی کتابیں سجدہ کر چکی ہیں کہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں. انڈرسٹینڈ ہاؤ بگ آف اے پرابلم اٹ از. بچوں کو مرنے سے پہلے تک ٹائم ہے ہمارے پاس, بچوں کو یہ بتا کے جانا ہے کہ نیوٹن اور آئنسٹائن جو نا تھیوریٹیکل فزسسٹ تھے, ہم اللہ تعالیٰ کے لاز نیچے دنیا میں بتانے والے ہیں. ہمارے پاس تھیوریز نہیں, لاز ہے ہمارے پاس. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے ہمارے پاس. کوئی نیوٹن کا باپ بھی پیدا ہو جائے نا تو وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. ہمارے قرآن اور حدیث میں تھیوریاں نہیں ہیں, ڈائریکٹ لا ہے. یہ ایسے ہی مانیں گے تو باقی یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. اور یہی ہے اس آیت کا مطلب جس پہ اللہ نے قرآن پاک شروع کیا کہ کسی بھی لیول کے اوپر اس کتاب میں شک نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جو شک ڈھونڈنا چاہے. اور کس کے لیے شک نہیں ہے؟ جو کہ متقین ہیں, جو اللہ کو مان گئے ہیں کہ یہ اللہ کا لا ہے, ان کے لیے پھر ہر چیز کھل جائے گی, ہر چیز بیان ہو کے ایکسپلین ہو کے سامنے آئے گی. جو مانتا ہی نہ ہو, شک میں پڑا ہو, تو اللہ پھر اس کو پھر گمراہی کرتے ہیں. قرآن پاک سے زیادہ گمراہی کی بھی کتاب کوئی نہیں ہے جس کی نیت میں فطور ہو. تو جس کو بچوں کو پہلے ہی بدنیت کر رہے ہیں, ہم خود کنفیوز ہیں. لوگوں کو پھر بچہ جب سوال کرتا ہے تو 2 تھپڑ لگاتے ہیں اس کو کہ اس طرح کے سوال کیوں کرتا ہے, نعوذ باللہ. اللہ کے بارے میں ایسے سوال, قرآن پاک کے بارے میں ایسے سوال, یہ عام پاکستانی انڈین بچے کی اس وقت تربیت میں ہو رہا ہے. پھر کوئی سیدھی بات کر دے تو یار یہ تو خارجی ہے, یا پھر یہ تو وہ فنڈامنٹلسٹ ہے, یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے, نعوذ باللہ. حضرت سلیمان نے افریت کا دربار میں بات ہو رہی ہے, اس میں کون سی نعوذ باللہ ایسی کوئی بات کر دی. قرآن پاک کی آیت ہے ڈائریکٹ, سبا کا تخت اٹھا کے انسان آدھے سے بھی آدھے سیکنڈ میں حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیتا ہے. ٹیل می واٹ از دا میننگ آف دس, ٹیل می دا میننگ. جب ذوالقرنین سبا کے اوپر ٹریول کرتا ہے, ٹیل می دا میننگ, سبا کا مطلب بتائیں. ایک قرآن پاک کی جلد نکالیں جو کسی بھی مسلمان کے گھر میں پڑی ہوئی ہو, سبا کا مطلب بتائیں, اور اس جو مطلب میں جو لفظ لکھا ہوا ہے اس لفظ کا مطلب بتا دیں. کسی نے لکھ دیا وہ اسائشیں مل گئیں, کسی نے لکھ دیا علائشیں مل گئیں, کسی نے لکھ دیا سب کچھ مل گیا. سبب کا مطلب ہی نہیں ہے. حالانکہ اگلی آیت میں سبب کا مطلب اللہ نے خود ہی بتا دیا, مگر جب بات آتی ہے سبب کا مطلب کھول کر دیتے ہیں. جب دل چاہتا ہے صدفین کو پہاڑ بول دیتے ہیں کسی کو, تو پھر صدین کو پہاڑ بول دیتے ہیں. اس طرح کی گیمیں تو نہ کھیلنا. قرآن پاک ہے, دس از ناٹ a small matter, this is the matter of direct آخرہ, جنت یا دوزخ. قرآن پاک کے کسی ایک لفظ کے اوپر بھی اگر آپ نے
کوئی اپنی طرف سے کوئی قلم کاری کی نا تو اس کے اوپر ڈائریکٹ آیت ہے کہ اللہ کی آیتوں کے اوپر اپنا قلم چلاتے ہوتے تھے یہ لوگ. یہ اللہ کی ڈائریکٹ آیت ہے کہ ان کے اوپر اور یہودی علماء کے اوپر کہ جنہوں نے توریت کے اندر اپنا قلم چلایا. تو یہ کیا ہے, اپنا قلم نہیں چلا رہے تو اور کیا چلا رہے. جب موقع آتا ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی تو ٹرانسلیشن میں کوئی بریکٹس کے اندر یا پھر کوئی ایسا لفظ یوز کر دیتا ہے انگریزی کا جو شیکسپیئر کا ڈیڈی بھی نہیں سمجھ سکتا, صرف اس لیے کہ بس یہ نہ بتانا پڑے کہ مجھے نہیں آتا. یہ ایروگینس ہوئی, یہ کبر ہوتا ہے. یہ علماء کا ایک کبر تھا جو اہل یہود کو بنی اسرائیل کو لے ڈوبا. یہ مسلمان یہی تو کر رہے ہیں سب بیٹھ کے. I am appalled by the fact کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ایک بندہ ممبر رسول پہ بیٹھے اور آیت کے اندر سے وہ آیت کو مشکل کر کے یا گول مول کر کے امت کو بٹھائے. بس چاہے جمعے کے خطبے میں 10 بندے آگے کیوں نہ بیٹھے. ایروگینس ہوتی چاہے اپنے بیٹے کے سامنے ایروگینس ہو رہے ہیں یا پوری دنیا کے سامنے ہو رہے ہیں. دس از ایروگینس اینڈ نتھنگ ایلس کہ بس میری کمی نہ ظاہر ہو جائے کسی کو. میں اپنے عالم کو نہیں چیلنج کر سکا تو کوئی مجھے بھی نہ چیلنج کرے, کیونکہ ہم شخصیت پرستی کا شکار ہیں. علماء سے یہ سوال نہیں کرتے ہوتے کہ سر آپ کو اس کا مطلب نہیں آتا, بس یہ سوال نہیں کر سکتے بس. اور وہی جہالت 1200 سال سے چلی ہوئی آ رہی ہے. صحابی ایک سے ایک صحابی ذوالقرنین کے بارے میں حدیثیں رقم کرا گئے, مگر یہاں پہ ذوالقرنین کے بارے میں کیا کہانی لکھی ہوئی ہے, سوچیں ذرا.